بحث ہوئی ایک پوری سوشل میڈیا کے اوپر ان 3 پوائنٹس کو لے کے. تو اس کے بعد بعض سوشل میڈیا پہ جوان بھی یہ لکھ رہے ہیں, پوچھنا چاہ رہے ہیں, سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ ایران 10 نکات سے 3 پہ آ چکا ہے. کیا آیا یہ ایران لچک دکھا رہا ہے, کمزوری دکھا رہا ہے؟ کیا نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ اصل چیزیں ہیں جن کو جو محاور ہیں بحث کے, آپ کہہ لیں کہ وہ 10 نکات اپنی جگہ موجود ہیں سارے کے سارے جن پہ مذاکرات ہونے, لیکن یہ 3 اس کی ریڈ لائنز ہیں. یعنی اگر ان تینوں پہ کوئی مذاکرات نہیں ہو پاتے ہیں, کوئی اتفاق نہیں ہو پاتا, تو وہ باقی نکات پہ اتفاق کا کوئی معنی ہی نہیں ہے. اصل یہ 3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ جنگ بندی کامل اس طرح کی کہ دوبارہ یہ لوگ حملہ نہ کریں. یہ نہ ہو کہ ابھی جنگ بندی کریں, اس کے بعد 6-8 مہینے کے بعد 1 سال کے بعد دوبارہ سے آ جائیں. اور اسی طرح سے ہرمز, اسٹریٹ آف ہرمز, اور اسی طرح سے نیوکلیئر پروگرام, اس پہ جو ہے یہ 3 ریڈ لائنز ہیں ایران کی. ان پہ مذاکرات کے بغیر, ان کا مسئلہ حل ہوئے بغیر کوئی اور مسئلہ حل ہو جائے اس کا بہت زیادہ کوئی ایفیکٹ نہیں ہوگا. میں ایک تصویر مجھے اس طرح سے بات سمجھ آتی ہے. میں ایک تصویر آپ کو دکھاتا ہوں, اس کے بعد پھر آپ سے تجزیہ لینا چاہوں گا. یہ کل عباس راغچی صاحب اور عمان کے وزیر خارجہ ہیں, ان دونوں نے ایک تصویر بنائی. پیچھے ایک کشتی کا ایک بنا ہوا تھا, کشتی بنی ہوئی تھی چھوٹی سی. اس پہ اسرائیل اور امریکن میڈیا نے بھی اور وہاں کی سوشل میڈیا نے بھی چیخو پکار کی. آیا جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے یہ کیا آیا ایران کی اور عمان کی اپنی پرسنل ٹیریٹوریل ایریا نہیں ہے, یا کہ انٹرنیشنل پانی ہے جس کے اوپر یہ اس تصویر پہ آگ بگولا ہونا بنتا ہے ویسٹ کا یا اسرائیل کا, امریکہ کا؟ جی ہم جی, میرے خیال میں اس طرح سے ہے کہ ایران مدعی ہے کہ یہ انٹرنیشنل واٹرز نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے وہ اتنا وسیع ہے اور اتنا عریض ہے کہ انٹرنیشنل واٹرز میں سے وہ گزر رہے ہوں بحری جہاز. نہیں, میرے خیال میں 22 کلومیٹر کا ایک علاقہ جو ہوتا ہے ساحل کے بعد, وہ اسی ملک کی ٹیریٹری شمار ہوتا ہے اور اس کا حق شمار ہوتا ہے. تو ایران کی طرف سے بھی اور عمان کی طرف سے بھی اسی طرح ہے کہ یہ عمان اور ایران ہی کی ٹیریٹری شمار ہوتا ہے. تو اس پہ ایران اب ایک عرصے تک ایران اس پہ کوئی ٹول نہیں لیتا تھا اور اس پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھا ہوا تھا, لیکن ایران اب مدعی ہے کہ میں یہ کام کروں گا. ایران کی دیکھیے فتوحات میں سے ایک فتح یہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے وہ ایران اب اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرے گا اور کوئی اسے نہیں روک سکتا. ابھی تک تو کوئی نہیں روک سکا ہے. تو ایران کا بھی حق ہے یہ, اور دوسری طرف سے عمان کا. اور میرے خیال میں جو ملاقات ہوئی ہے وزیر خارجہ عباس راغچی کی اور عمان کے وزیر خارجہ کی, اور اس کے بعد ایک کشتی کے آگے کھڑے ہو کے اس طرح کی پکچر جو بنائی ہے, اس سے کافی ویسٹرن ورلڈ میں ایک بحث چھڑ گئی ہے کہ کس طرح سے لوگوں نے کوئی اشارہ دینا چاہ رہے ہیں, کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو ہاں, یہ ممکن ہے کہ ایک اشارہ دیا جا رہا ہو کہ آئندہ اسٹریٹ آف ہرمز کو ہم لوگ کنٹرول کریں گے, ٹول بھی وہاں سے لیا جائے گا اور وہاں چیک اینڈ بیلنس بھی رکھا جائے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ پہلے والی حالت پہ وہ اسٹریٹ آف ہرمز واپس لوٹ جائے, اس طرح نہیں ہونے دیں گے. ایران کے یہ ایک واضح فیصلہ ہے.